ویورز، آپ نے سنا ہوگا کہ شہد میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فیہ شفاء للناس۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ شہد میں شفا کس طرح ہے اور شہد کا موڈ آف ایکشن کیا ہے۔ جب ہم شہد کھاتے ہیں تو یہ کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، آئرن، یہ سارے کیمیکل عناصر ہیں۔ قدرتی طور پر زمین میں 92 کے قریب عناصر پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، پودے، جانور جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے انہی عناصر سے مل کر بنے ہیں۔ تو اسی طرح جو انسانی جسم ہے اس کی ساخت میں بھی 24 کے قریب عناصر ہیں جو اس کے بلڈنگ بلاکس کہلا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسینشیل ہیں۔ ٹوٹل کوئی 14 کے قریب ایسے عناصر ہیں جو جسم کا تقریباً 99% حصہ بناتے ہیں، جس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن یہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ٹریس ایلیمنٹس ہیں جو اسینشیل نہیں ہیں، وہ تقریباً 8-10 کے قریب وہ ہیں۔ ٹوٹل 24-25 عناصر ایسے ہیں جو مل کے ہمارے جسم کو بناتے ہیں۔ اور میں اس کی ایک مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک بلڈنگ ہے، اگر وہ کچھ پرانی ہو گئی ہے تو اس کی بلڈنگ بلاکس سے اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، ریت ہے، بجری ہے، سریا ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک بلڈنگ کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ایک بلڈنگ کے باہر سے سیمنٹ اترنا شروع ہو گیا، پلستر اترنا شروع ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پلستر نئے سرے سے کر دیتے ہیں۔ اینٹیں کہیں سے خراب ہو رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، اینٹوں کو اینٹوں سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ ہر سال ہم اس کے اوپر پینٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کی ریپیئر ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں، جن کے ملنے سے ہمارا جسم بنا ہے، جب ان میں سے کسی بلڈنگ بلاک کی جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں جسم میں کمی واقع ہوتی ہے تو جسم میں بیماری یا کمزوری آتی ہے، خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کیلشیم کی کمی جسم کے اندر ہوئی ہے تو ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ اگر فلورین کی کمی ہو رہی ہے تو ہمارے دانت مضبوط نہیں رہیں گے۔ اگر آئرن کی کمی ہو رہی ہے تو خون میں جو ہیموگلوبن ہے وہ نہیں بن پاتی۔ اسی طرح جتنے بھی بلڈنگ بلاکس ہیں جسم کے، ان کی جو کمی یا بیشی مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، شہد کے اندر آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فلورین بھی ہے، آیوڈین بھی ہے، یہ 54 کے قریب عناصر شہد میں موجود ہے۔ اگر جسم کے اندر آئرن کی کمی واقع ہو رہی ہے تو اس میں خون کے خلیے نہیں بنتے۔ جو ہیموگلوبن کا سینٹرل ایٹم ہے وہ آئرن ہے، اگر آئرن کم ہوگا تو خون نہیں بنے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر شہد کا ایک چمچ لے رہے ہیں تو قدرتی طور پر آئرن کی کمی شہد سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر کیلشیم کی کمی جسم میں واقع ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، تو شہد کا چمچ روزانہ کھانے سے آپ کے کیلشیم کی کمی بھی دور ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے دانت کمزور ہیں تو فلورین شہد میں موجود ہے، وہ آپ کی اس کمی کو دور کرتا چلا جائے گا۔ علی حاصل قیاس جتنی بھی جسم میں جو کیمیکل عناصر کی کمی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اگر روٹین میں شہد لیا جائے تو وہ بیماریوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اب اگر ایک غریب آدمی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک چمچ روزانہ خالص شہد کا دن میں کسی وقت کھا لیا کرے تو جتنے عناصر جسم میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے شہد میں موجود ہیں۔ گویا شہد کا صحت کی حالت میں روزانہ ایک چمچ اگر آپ کھا رہے ہیں تو جسم کے اندر وافر مقدار میں یہ تمام عناصر موجود رہیں گے۔ جیسے ہی جسم میں کسی چیز کی کمی واقع ہوگی، یہاں سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو شہد میں شفا اس طرح ہے کہ جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو کسی اس کے بلڈنگ بلاکس کی کمی واقع ہوتی ہے، تو شہد اس کو قدرتی طور پہ آٹومیٹکلی پورا کر دیتا ہے، اور جسم جو ہے اس میں بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔